نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 10 ذی القعدہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کنیت ابو الحسن اور لقب زین العابدین ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف ایک تابعی تھے بلکہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ بھی تھے۔ میدان کربلا میں اہل بیت کی شہادت کے بعد مردوں میں صرف ان کی ذات ہی باقی رہ گئی تھی، جن سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی نسل چلی۔ واقعہ کربلا کے وقت سفر میں اپنے والد کے ساتھ تھے، مگر بیماری کی وجہ سے جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ ان کی ایک خاص صفت دریا دلی سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا تھی۔ مدینہ کے تقریباً 100 گھرانے ان کے صدقات سے پرورش پاتے تھے اور کسی کو خبر نہ ہونے پاتی تھی۔ وہ خود راتوں کو جا کر لوگوں کے گھروں پر صدقہ پہنچاتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد معلوم ہوا کہ ان گھرانوں کی کفالت انہی کے ذریعے ہوا کرتی تھی۔ سن 94 ہجری میں مدینہ میں وفات ہوئی اور جنت البقیع میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بازو میں دفن کیے گئے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، اونٹ کی رفتار کا تیز ہونا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ میرا اونٹ اتنا تھک گیا تھا کہ چل نہیں سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اونٹ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا، تھک گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو ہانکا تو اس اونٹ کا یہ حال ہو گیا کہ سب اونٹوں سے آگے چلتا تھا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، احرام میں عورتوں کا بال کٹانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احرام کھولنے کے لیے عورتوں پر بال کٹانا ہی لازم ہے، ان کے لیے بالوں کا منڈوانا جائز نہیں ہے۔ فائدہ، حج کے موقع پر احرام کھولنے کی غرض سے تھوڑا سا بال کٹانے کو واجب قرار دیا ہے، لیکن عام حالات میں عورتوں کے لیے بالوں کا کٹانا جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، حجر اسود کو بوسہ دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حجر اسود کے پاس آئے اور اسے بوسہ دیا، پھر فرمایا، میں خوب جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ نوٹ، حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے، لیکن کسی مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے، بس ایک سنت ادا کرنے کے لیے حرام کام کرنا جائز نہیں، لہذا بھیڑ کے وقت حجر اسود کی طرف ہاتھ کا اشارہ کر کے استلام کر لے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی چیز سکھا دیجئے جس سے میں فائدہ اٹھاتا رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دیا کرو۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، تصویر بنانے والے کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا میں رہنے والا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے عرض کیا، یا امیر المؤمنین، دنیا کی حقیقت بیان فرمائیں۔ تو فرمانے لگے، میں ایسے گھر کے بارے میں کیا بتاؤں کہ اس میں جو تندرست ہے وہ اپنی جگہ مطمئن ہے، اور جو بیمار ہے وہ شرمندہ ہے، جو محتاج ہے وہ غمگین، جو مالدار ہے وہ آزمائش و فتنہ میں پھنسا ہے، اس کے حلال کا حساب دینا پڑے اور اس کے حرام کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، کاش زمین میں دھسا دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے اور رسول کے ساتھ نافرمانی کا رویہ اختیار کیا ہے، اس دن وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش انہیں زمین میں دھسا کر اس کے برابر کر دیا جائے، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، سرخ پھنسیوں کا علاج۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے جسم پر سرخ پھنسیوں کی بیماری میں داغ دیا۔ فائدہ: ایک بیماری ہے جس میں چہرہ اور بدن پر لال رنگ کی پھنسیاں ابھرتی ہیں۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت: گناہ ہو جانے کے بعد کوئی نیکی کر لو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تم جہاں کہیں ہو اللہ سے ڈرو، گناہ ہو جانے کے بعد نیک کام کر لیا کرو، یہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ بہترین اخلاق سے پیش آؤ۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔